الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بابا سے بلند پڑھیں اپنے کھڑے زور سے پڑھیں الصلاۃ والسلام آپ لوگوں کا پتہ نہیں ذوق کیسا ہے، ساتھ مل کے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میرے ساتھ مل کے اگر پڑھے بھی ذوق ہوگا.
اپنے جھکانے لگا تو چوٹی کو اپنے جھکانے لگا چاند سے کھانے لگا عرش سے ایسے تک آج کی رات ہے آج کی رات ہے جذبے حسین طلب آج کی رات ہے فرشتوں کی بارات ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا نامدار خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کے تصدیق سے اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کی ہر نعمت سے والا مال فرمایا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں رات دیر تک حاضر ہیں، اور حاضر فقط اس لیے ہے کہ اس کے محبوب صاحب دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کریں، اور یہ تذکرہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو آج کی رات معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، اور بڑی بابرکت رات ہے، اور جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا تعلق ہے، یعنی آپ نے جو نبوت کا اعلان فرمایا اس زندگی کا تعلق ہے، یہ واقعہ معراج اس زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب کو دنیا والوں نے تکلیفیں دی، شیب ابی طالب نے 3 سال قید رکھا اور طائف کے بازاروں میں پتھر مارے، مختلف قسم کے نام رکھے، تنگ کیا، اذیت پہنچائی، پھر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس وقت کو منتخب فرمایا کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا۔ مقصد یہ تھا کہ میرا محبوب علیہ السلام دنیا کی تکلیفات کو بلا کر یہ تسلی دینا تھی، کیونکہ کافر یہ بھی تانا دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کو چھوڑ گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ عرش پر بلا کر یہ شان عطا فرمائی
کہ ایسی شان نہ کسی پہلے کسی کو حاصل تھی اور نہ قیامت تک ہو سکتی. اور اللہ رب العزت نے اس معراج پاک کا تذکرہ قرآن مجید میں 27ویں پارے میں بھی کیا اور 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. تو ہم کوشش کریں گے کہ کم وقت میں چند باتیں جو مفید ہیں, جو ہمارا عقیدہ ہے, اس کو بھی بیان کریں. یاد رکھیں کہ اس واقعے میں اللہ کی عظمت بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا بھی بیان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بھی بیان ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ایک عقیدہ اور مسلک بھی ہے. بات یہ ہے کہ آج ہم اہل سنت والجماعت زیادہ زور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے پر لگا ہے. ٹھیک بات ہے, کرنی چاہیے, کیا خیال ہے؟ لیکن یہ وہ عظمت ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے. جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اپنی عمل کے مطابق کرتے ہیں, اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں. میرے محبوب کی عظمت اور شان کتنی ہے اس کو رب بھی خدا کو نہیں جانتا. جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں وہ ہمارا علم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا علم ہوتا ہے. بس ایک آیت پر بھی آگے چلنا چاہتا ہوں. جو رب فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بیان کر دیا ہے. مولا کتنا بیان کیا کسی کو علم میں ہے؟ تو اللہ نے کتنا بیان کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کتنی بیان کی ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا. تو رب سے پوچھے مولا تو نے کتنی بیان کی ہے, تو رب کا ایک ہی جواب ہوگا, دنیا والوں جتنا میں خود بلند ہوں اتنا میں نے ذکر مصطفیٰ کو بلند. اور رب کتنا بلند ہے کوئی دنیا کا مولوی جان سکتا ہے, کوئی عالم جان سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کو کوئی جان سکتا ہے؟ نہ اللہ کی ذات کو جان سکتے ہیں, نہ اللہ کی صفات کو جان سکتے ہیں. رب نے فرمایا دنیا والوں اگر میری رحمت کو سمجھنا چاہتے ہو, میری رحمت کا کچھ تمہیں احساس کرنا چاہتے ہو, تو آؤ میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا ہے. تم میرے محبوب کی رحمت کو سمجھ لو, میری رحمت سمجھ میں آ جائے. مصطفیٰ اور آقا علیہ السلام کی رحمت کے چرچے آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کتنے رحیم ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں حضور کی شان کو بیان کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اعمال پر بھی نظر کرنی چاہیے کہ نہیں. یہ چار پہلو میں نے ساتھ بیان کرنے ہیں. اللہ کی عظمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اور پھر اپنا مسلک اور عقیدہ, اور پھر عمل کی بات بھی کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور پھر کسی نے کہا فرشتے سے افضل ہے انسان بننا, فرشتے سے افضل ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت سے. محنت کرنے سے ہم ڈرتے, محنت کرنے سے. اور دوسرے لوگ بڑی محنت کرتے, وہ کہتے ہیں محنت کی ضرورت ہے, دین میں محنت کی ضرورت ہے. ارے عظمت رسول کے بغیر جتنی بھی محنت کر لو, میرے رسول کی عظمت کو لانے کے بغیر جتنی بھی محنت کر لو, یاد رکھو کامیابی مل سکتی نہیں. تم لوگوں کے عقائد کو خراب کر سکتے ہو, لوگوں کے دین کو خراب کر سکتے ہو, لیکن دین پھیلا نہیں سکتے. دین میرے مصطفیٰ کی عظمت کا نام ہے, میرے مصطفیٰ کی شانوں کا نام ہے. تو واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ جس شان میں بندہ تو در کو جا, ولی تو در کو جا, کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا. اس عظمت اور شان تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. اب معراج کا واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ جی کون بیان کر رہا ہے؟ معراج ہوا کسے ہے؟ یہ باتیں میں نے یاد کرا کے جانی, سمجھ آئیے. معراج ہوا کسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معراج ہوا. کرایا کس نے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے کرایا. بیان کس نے دیا ہے؟
اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا، ارے یہ دو واقعہ ہے جس کا راوی خدا ہے، جس کا راوی، ہم کسی دنیا دار راوی کی بات نہیں کر رہے، خود رب راوی ہے۔ جیسے جیسے میرے مصطفیٰ کو معراج کرایا ویسے ویسے میرے رب نے بیان کیا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر ذوق سے پاک ہے۔ بندے کے ذہن میں جو کمزوری آ سکتی ہے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ رب کر سکتا ہے۔ آج کل یہی سوچا جا رہا ہے نا کہ یہ جسم کیسے اوپر چلا گیا، یہ تو خواب کا واقعہ ہے، یہ تو جناب روزہ کا واقعہ ہے۔ ارے روزہ کا واقعہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں کوئی عظمت نہیں ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ رات مجھے خواب آیا میں حج کر کے آ گیا، کیا خواب میں کوئی شخص پہلے میں نے رات خواب میں کیا کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے صفا مروہ میں صحیح کی ہے، کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے؟ انکار کریں گے یا کہیں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، خواب میں ایسا بولے، خواب میں ایسا ہو سکتا، اس میں عظمت نہیں ہے، اس میں شان نہیں ہے، خواب کا واقعہ ہے۔ آج لوگ جو کہتے ہیں قرآن عرضی سے اٹھ کر آسمانوں پر کیسے جا رہے، میرے مصطفیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں خود گیا ہوں، بلکہ رب فرماتا ہے میں لے کر گیا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں گیا ہوں، حضور نے فرمایا تیرا رب لے کر گیا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے۔ دنیا والوں جو عیب جو نقص کسی کے ذہن میں قیامت تک آ سکتا ہے رب اس سے پاک ہے، رب اس سے پاک ہے۔ یہ کس کی شان ہوگی؟ اللہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی توحید کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں حیران ہوں اس مولوی پر، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ان کی تشریحیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ توبہ کریں گے۔ قادر کی تشریح کرتے ہوئے یہ دوسرے مذہب کے لوگ لکھتے ہیں اللہ اتنا قادر ہے، اتنا قادر ہے کہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ کیا بولنے پر قادر ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ انہیں اللہ کے مقام کو کیا سمجھا، اللہ کی توحید کو کیا سمجھا؟ اللہ قادر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ بندہ اور اسماء الحسنہ، اللہ کے ساتھ اسماء الحسنہ کی نسبت کرو، کسے برے کلمے کی نسبت رب سے کی جا سکتی؟ کون سی توحید بیان ہوئی؟ اور ہمارا نوجوان نسل اس جال میں پھنس چکی ہے۔ تو اللہ نے بتایا میں پاک، میری ذات، اور لفظ سبحان اللہ کب بولتے ہیں آپ لوگ بلا؟ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی اچھی بات لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب اچھا پھول دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ گرمی میں جب ٹھنڈی ہوا چلے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پیاس میں پانی کا گلاس پی کر کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے، آنکھوں کو اچھی لگتی ہے، دل کو اچھی لگتی ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ معراج کی رات جب علی علیہ السلام دلہا بن کر مسجد حرام سے عرش پر پہنچے، رب نے اپنی قدرت کی نظروں سے دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ، میرا معبود کتنا سونا ہے، کتنا بولو کتنا بنایا کس نے؟ خود ہی بنا کر خود ہی بنا کر سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب، اب تو ہمارے دل کو اچھا لگا ہے، ہماری نظروں کو اچھا لگا ہے، تو اتنا حسین ہے، تو اتنا جمیل ہے کہ تجھے دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کہیں سبحان اللہ۔ اور جس نے آقا کو دیکھا کیا کہا؟ زور سے بولو۔ جس نے آقا کو دیکھا کیا کہا؟ آج مجھے پتا نہیں چل رہا کہ یہ عقائد کہاں سے آ گئے۔ حضرت حسان کے ثابت نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، آپ کا عظیم کسی اور نے نہیں دیکھا،
آپ کا جلیل کسی ماں نے جنا نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات نہیں ہے. بات سمجھ آئے گی بھائی؟ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت کی بات ہے جو صحابی رسول ہیں اور کہاں بیٹھ کے یہ پڑھ رہے ہیں؟ ممبر رسول پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں دادیں کہاں سے آ گئی؟ یہ اعلیٰ حضرت نے شروع کی ہے, یہ بڑے صغیر میں شروع ہوئی ہیں. مجھے بتائیں حضرت حسان بن ثابت بڑے صغیر میں پیدا ہو گئے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں. 120 سال زندگی ہے حضرت حسان بن ثابت کی. کتنی؟ 60 سال اسلامی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان میری نعت لکھی ہے یا رسول اللہ کی ہے, میرے ممبر پر بیٹھ کر سناؤ. حضور صاحب نے تشریف فرمایا ہے. صحابہ بھی کہتے ہیں بھائی مجمع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا. اور پڑھا کیا؟ میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو آسن علم کا لمبر اگر تو آئے گی. حضور خاموش رہے. یہ بات سچی ہے. اگر بات سچی نہ ہوتی تو حضور کہتے نہیں حسان میرے سے خوبصورت بھی لو. تو ایسے کیسے؟ یاد رکھیں ہم غلط بات پر آنکھیں بند کر سکتے ہیں, نبی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. شریعت کی بات ہے. دیکھتے کہاں سے؟ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. اور خلق کا مبرم من کل عیب, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. وہ خود بھی ہر عیب سے پاک ہے, اس کا محبوب بھی ہر عیب سے پاک ہے. جو بے محبوب میں عیب تلاش کرتا ہے وہ خود عیبوں سے بنا ہوا ہے. میرے نبی میں کوئی عیب خلق کا مبرم من کل عیب. حضور خاموش ہے. بات سچی ہے. کہا تو خلق کا کما پشاؤ. یا رسول اللہ لگتا ایسے ہے جیسے اللہ نے آپ کو اپنی آپ کی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب وہ ہے جو ہر کسی کو ماں کے ریحم میں اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے. لیکن محبوب علیہ السلام کے بارے میں حسان بن ثابت نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اپنی نہیں آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے. اگر بات غلط ہوتی تو حضور کہتے ہیں نا حسان ایسی بات نہیں ہے. تو حضور خوش ہوئے, خوش ہو کر اپنی کملی چادر اٹھا کر امام میں ادا کرتا. تو بات کا ثبوت مل گیا نہیں. اس لیے کہا تھا مسلک بھی بیان کرنا ہے. آپ لوگ ڈر جاتے ہیں یہ میلاد اب شروع ہوا ہے. یہ تو حضور کی نام کی بات ہے. ایک دن حضرت حسان بن ثابت سے حضور نے پوچھا اے حسان میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کس کی شان میں؟ ابو بکر صدیق کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے. یا رسول اللہ منقبت لکھی ہے. میرے مصطفیٰ نے سناؤ, کھڑے ہو کے سناؤ. ابو بکر کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں عرض کر رہا تھا جس نے دیکھا اس نے کیا کہا سبحان اللہ. اور پیر میرے علی شاہ صاحب گرلا شریف کا سے جب انہوں نے دیکھا تو کیا کہا کس کو آتا ہے جی پیر میرے علی شاہ صاحب کی جی سبحان اللہ ما احسن اللہ ما اجمل اللہ ما اکمل اللہ. کتنے تیرے علی کتنے تیری سنا اے گستاخ اپنیاں کتنے جاتا. جب دیکھا تو کیا کہا سبحان اللہ. دیکھا تو کیا کہا. اب روزہ اندر کو غلام دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے سبحان اللہ. ارے میرے نبی کی یہ شان ہے کہ جب آپ کی شان کو بیان کیا جائے تو رب یاد آ جاتا ہے. بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. کیا کہتا ہے معراج کا واقعہ بیان کرے تو کہتا ہے سبحان اللہ. میرے نبی کی عظمت کتنی ہے تو کہتا تو خود اس واقعے کو شروع کرتا ہے تو فرماتا ہے سبحان اللہ. سبحان الذی اسری. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی جو لے گیا. جو تو سیر کس نے کرائی؟ کس نے کرائی؟ اب جو کہے ہو نہیں سکتا اس کا اعتراض نبی پر ہے یا خدا پر ہے؟ جی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہے ایسا ہو نہیں سکتا اس کا اعتراض خدا کی قدرت پر ہے یا میرے مصطفیٰ کی عظمت پر ہے؟
وہ توحید کا منکر ہے لیکن ثابت کا منکر ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ ڈٹ کے وہ نہ کریں اور علماء اہل سنت کی باتوں کو یاد رکھا کریں. بات سیکھا ہوگی، بات پختہ ہوگی، حوالے کے ساتھ ہوگی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کون ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے ہی سیر کرانے کے لیے. تو جو اس معراج کو نہ مانے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی عظمت کا منکر ہے، اور جو اللہ کی عظمت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لاکھ قرآن پڑھے، لاکھ قرآن کے 10 دے، نمازیں پڑھے، ایسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو جہل پوری زندگی اپنی داڑھی سے خانہ کعبہ کو جھاڑو دیتا رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی تھی کہ نہیں رکھی؟ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. ایمان سے بتائیں جب خانہ کعبہ کو جھاڑو دینا، خانہ کعبہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ بولے اللہ کا گھر ہے. اور جہاں اس کو اپنی داڑھی سے، اپنے منہ کے بالوں سے اس کو جھاڑو دیتا رہا ہے. ایمان سے بتائیں مصطفیٰ کریم کو مانے بغیر اس کا جو عمل اسے فائدہ دے گا؟ دے گا فائدہ؟ نہیں دے گا. اس لیے آؤ اپنی نماز قبولیت تک پہنچانا چاہتے ہو، اپنے روزے قبولیت تک پہنچانا چاہتے ہو، توحید والے بننا چاہتے ہو تو پہلے رسالت کو مانو. اب توحید خبر ہے، آپ کو بعد میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ جمعے میں. توحید خبر ہے اور رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخبر ہیں. مخبر کسے کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو. اور مجھے بتائیں مخبر کو پہلے مانیں گے یا خبر کو پہلے مانیں گے؟ جی بی بی سی کو مانتے ہیں، رائٹرز کو مانتے ہیں، خبر سچی دیتے ہیں، یہی مانتے ہیں نا؟ بی بی سی اور رائٹر والے سچی خبر دیتے ہیں. ارے توحید خبر ہے، رسالت مخبر ہے. آپ توحید کو پکڑ رہے ہیں، دامن رسالت پکڑو توحید سمجھ آ جائے گا. رسالت بعد، توحید بعد میں آئی، رسالت پہلے آئی. نہیں وجہ ہے. آپ کہیں گے جی ہم نے تو معراج کے لیے بلایا تھا، تو میں ذرا مسائل بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا اپنا عقیدہ. پہلے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کون ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، خاص برگزیدہ بندے کو سیر کرائی. تو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے. فرق یہ ہے، یاد رکھیں، اس سیر میں اور دوسرے انبیاء کے اندر فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، قرآن پڑھیں سورہ اعراف کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام مقرر جگہ پر خود آئے. کیا آئے؟ خود آئے. اور کہاں آئے؟ طور پر خود آئے. اور جب طور پہاڑ پر جانے لگے اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے جوتے اتار. اپنے جوتے، کیا اس طور پہاڑ پر گھاس نہیں تھا؟ بولے جی لوگ بکریاں نہیں چلاتے تھے؟ بکریاں گوبر نہیں، مہنگیلیاں نہیں کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی. طور پہاڑ تھا، اوپن ایئر میں تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے فرمایا جوتے اتار دو. خود آئے ہیں، جوتے اتار دو، جہاں میرا جلوہ ظاہر ہونے والا ہے. یہ وادی پاک ہے، یہ وادی پاک ہے. جب محبوب عرش پر تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ادبن اپنے نالین پاک اتارنے لگے. رب نے فرمایا محبوب نالین اتارنے نہیں ہیں، وہ اصول دوسروں کے لیے تھے، آپ کے لیے نہیں. عرش پر نالین سمیت آ گئے. عرش پر نالین سمیت آئے. اسی کو آگے حضرت نے لکھا ہے سر میں رکھنے کو اگر مل جائیں نالین پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں ہم کو تاجدار ہوئے. موسیٰ علیہ السلام خود آئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وقال انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. خود گئے. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا خود نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی. پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئی. کس کو لے گئی؟ اپنے پاک برگزیدہ بندے. اب بندے پر بھی ہم نے بات کرنی.
ایک طرف تو لوگ کہتے ہیں کہ بندے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور نور نہیں بشر ہے. ایک طرف تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عقائد ایسے ہی لوگوں کے کہ حضور بندے ہیں، اور بندے کا مطلب اب کا مطلب وہ کیا لے بیٹھے یہ گوشت پوشت کا انسان. حالانکہ یہ معنی غلط ہے. عبد کا معنی ہے عبادت گزار. عبد کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو بڑے میں بنایا عبادت مکرمون، عبادت گزار مکرم بندے فرشتے. وہ ہمارے جیسے بندے ہیں؟ ہمارے جیسے بندے. جبریل ہمارے جیسے بندے ہیں؟ میکائیل ہمارے جیسے بندے ہیں؟ بھائی مولوی صاحب اللہ تعالیٰ کے درود کو بھی بات کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ عبادت مکرمون، بڑے برگزیدہ بندے ہیں فرشتے. ارے فرشتے بھی بندے، اور پھر فرشتے نوری ہیں یا نہیں؟ بولے پکی بات ہے، پکی بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نور کے اندر بشریت کا پھندا بھی لگ سکتا ہے، پیچ بھی لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ جی اللہ چاہے تو لگایا. معراج کی رات ثابت ہو گیا جب جبریل حضور کو اٹھانے کے لیے لے کے جانے کے لیے آئے مسجد حرام کے اندر. حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور تشریف فرما ہے تو جبریل آئے اور دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری طرح نہیں سوتے مسلمانوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل، بولے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. ارے جس کی آنکھیں میرے اور میرے جیسی نہیں ہیں، جس کا دل میرے اور میرے جیسا نہیں، وہ خود سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور سو کر اٹھے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بس میں سنتے ہیں آپ لوگ. حضور سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا. اور ہم سو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک جیسے کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہو گئے. سیدھی سی باتیں کروں گا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اور اب ہی پر ایک طرف یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ بشر ہیں، اور جب معراج کی بات آتی ہے پھر کہتے ہیں روحانی ہے، پھر اب کا معنی کام ہوا. پھر کہتے ہیں جسمانی نہیں ہے، پھر کیا کہتے ہیں میں حوالے دے سکتا ہوں، پھر کہتے ہیں جسمانی نہیں ہے، یہ حضور کو خواب میں ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں اگر حضور فرما دے صبح اٹھ کر کہ لوگوں میں رات خواب میں مسجد حرام تک گیا ہوں اور واپس آیا ہوں، کیا کافر اعتراض کرتے؟ اکیلی بات ہے نا. خواب میں ہو سکتا ہے، خواب میں ہو سکتا ہے. میں پہلے مثال دے چکا ہوں. لہذا انہوں نے اعتراض کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان رات کو مسجد حرام سے اٹھے اور مسجد اقصی تک چلا جائے. ان کا اعتراض کرنا اس بات پر تھا کہ حضور جسم سمیت تشریف لے گئے، جسم سمیت تشریف لے گئے تھے. اور پھر ابد تمہارا یہ کرنا کہ ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے قرآن مجید میں، وہاں ابدیت کی نسبت کس طرف کی ہے؟ اپنی طرف. حضور کی ابدیت کی نسبت کس طرف کی ہے؟ اپنی طرف کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ کاف کے اندر الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی. کس پر نازل کی؟ اپنے بندے پر نازل کی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پر تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی عبودیت کی نسبت اپنی طرف فرمائی. اور ہر حال میں جہاں بھی سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہی کہا کہ میں نے اپنی بندے کو بیان کرائی. یاد رکھیں جو بندہ حضور کی عبودیت کی نسبت اللہ کے سوا اپنی طرف کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو اپنی طرف کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی شخص اگر حضور کو کہے ہمارے بندے نعوذ باللہ کیا ہو جائے گا؟
کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی نسبت ہمیشہ میری طرف ہے، اور جب تم نے دینا ہو کیا پھر ہم بلا کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا بندہ، رب کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ۔ ارے ہر حال میں میرے حضور کی ابدیت کی نسبت رب کی طرف ہے۔ لیکن دنیا میں ہم کیا ہیں؟ ہم پیسے کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ بات سمجھ آئی؟ یہ ایم پی اے کا بندہ ہے، یہ پی 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 کا بندہ ہے، یہ مسلم لیگ کا بندہ ہے، یہ دیوبندیوں کا بندہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ دنیا کا بندہ ہے، یہ پیسے کا بندہ ہے۔ ارے ہم دنیا کے بندے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے اب تو چیزیں دیگرس، اب تو ہوں چیزیں دیگرس، اب تو اور ہے، اب تو ہوں اور ہے، با سراپا منتظر ہوں سراپا انتظار، یہ انتظار کرتا ہے، اس کا انتظار کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ اب سے ہی ہمیشہ حضور کی ابدیت کی نسبت کس طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی۔ اور اللہ رب العزت جس کو عبد کہتا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات جب اللہ نے پوچھا اے حبیب بما اشرف ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز سے آپ کو اشرف کیا جائے، ممیز کیا جائے، اعلیٰ کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ بنسبتی عبودیت، میری جو نسبت عبودیت ہے اسی سے مجھے مقام اشرف عطا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، نصرت المجالس کتاب کا نام ہے، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ انا کلیم کا، میں تیرا کلیم ہوں، و محمد حبیب کا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں۔ یہ موسیٰ نے کب عرض کیا؟ جب ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف، تو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ ارے آدم بھی جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اسرائیل کو اکٹھا کر کے کیا کہا تھا؟ مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، نام بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں کلیم، محمد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما فرق بین الکلیم والحبیب، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ آپ کو یہ معنی تو آتا ہے کہ کلیم اللہ سے باتیں کرتا ہے، کلیم اللہ سے کیسے؟ حجاب میں یا بے حجاب؟ حجاب میں یا بے حجاب؟ طور پر یا عرش پر؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ الکلیم یاتی علی طور، موسیٰ طور پر آتے ہیں، ثم ینادی ایک التجا کرتے ہیں رب العالمین، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، انظر الیہ، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی رہتی ہے لن ترانی، لن ترانی، تو دیکھ سکتا تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، تیری نظروں میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اور حبیب کو ہوتا ہے، اور حبیب و ینام علی فراشہ ہی، حبیب اپنے بستر پر سویا ہوتا ہے تو جبریل کو بھیج کر بلا لیتا، جبریل کو بھیج کر۔ تو میں عرض کر رہا تھا جبریل آئے معراج کی رات، چاہتے ہیں تو اب کا اور معنی بھی بدل کہتے نا، وہ بھی اب اور ہم بھی، یہی کہا جاتا ہے نا، وہ بھی بشر ہم بھی۔ حالانکہ یہ آیت کافروں کے جواب میں آئی ہے، مسلمانوں کے جواب میں مجھے کوئی ایک صحابی کا قول دکھا دے جس میں صحابی نے کہا ہو ہم نبی جیسے ہیں یا نبی ہمارے جیسے۔ خدا کی قسم ایک قول دکھا دے، مسلک کیا قتل ہونے کے لیے تیار ہے، خون معاف کر دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ہو
عمر فاروق نے کہا ہو، عثمان غنی نے کہا ہو، مولا علی نے کہا ہو، حضرت طلحہ نے کہا ہو، حضرت زبیر نے کہا ہو، عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہو، کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ حضور ہم جیسے ہیں یا ہم حضور جیسے ہیں؟ ارے جو اپنے جیسا مانتا ہے وہ وضو کا پانی پیتا نہیں ہے، جو اپنے جیسا مانتا ہے وہ لعاب جہنم کھاتا نہیں ہے، جو اپنے جیسا مانتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے قول شریف کو پیتا نہیں ہے، جو اپنے جیسا مانتا ہے وہ پتا کا امی و ابھی کہتا. سمجھ آئی میری بات؟ صحابہ جب بھی کہتے ہیں میرے ہمارے ماں باپ کو بات حضور کا پسینہ اکٹھا کر رہے ہیں، منہ مبارک اکٹھے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لے رہے ہیں. تو اگر آپ کی بات ہو تو پھر کل کو ایک بیٹا بھی باپ کو کہے گا ابا جی آپ میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، آپ بھی بندے میں بھی. ایمان سے بتانا باپ اور بیٹا ایک جیسے جی پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. باپ کہے گا بے شرم بے حیا تمہیں پتا نہیں ہے، تو جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم ایک جیسے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ میرے ہونے سے تیرا ہونا ہے. ارے جو میری بیوی ہے اس کے قدموں میں تیری جنت ہے، تو ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ آئی؟ یہ آ رہی سمجھ؟ یہ جسم کا پیر سر کو کہے ہم ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں، ایک جیسے ہیں. ایمان سے بتائیں ایک جیسے؟ سر اور پاؤں ایک جیسے ہیں؟ سر کہے گا کم پاؤں ایک جیسے کیسے ہیں؟ میرے سر پہ تاج ہے، تیرے سر پہ جوتی ہے. تیرے سر پہ بولو جوتی ہے، میرے سر پہ میرے لیے تاج مجھے ادھر لگتی ہے، میرے لیے امامہ ہوتا ہے، میرے لیے ٹوپی ہوتی ہے، میرے لیے تاج بنائے جاتے ہیں، میں تب پر رہتا ہوں اور تیرے سر پہ جوتا ہے. مٹی کا تیل چمیلی کے تیل کو کہ تو بھی تیل میں بھی تیل ایک جیسے بولے. یہ جو ایک جیسے کی رہتا ہے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. چمیلی کا تیل کو مٹی کا تیل کہے جناب ہم تو بھی تیل میں بھی ایک جیسے ہے، تو چمیلی کا تیل کیا کہے گا؟ تو پاگل ہو گیا ہے، تو چولہے کے لیے میں کسی کی داڑھی پر لگتا ہوں، میں کسی کی زلف پر لگتا ہوں، مجھ سے خوشبو آتی ہے، مجھ سے تیرے سے بو آتی ہے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دنیا کا اصول ہے یاد رکھے، میرے رب نے فرمایا نبی میں نے بنائے ہیں لیکن دل کا رسول ہو تو تن نمازہ ہو مالا، یہ رسول ہے لیکن بعض کو بات پر فضیلت نہیں. ارے رسول ایک جیسے نہیں ہے تو یہ ملا کیسے میرے نبی جیسا ہو؟ بات سمجھ آ رہی اب کی؟ اب کہہ کر یہ کہنا کہ اس جیسے ہیں اس سے بڑا ظلم کوئی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے تو اب کی نسبت اپنی طرف کی، اور جب حضور معراج پر تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے لیے کیا لائے؟ تحفہ. کیا تحفہ کیا لائے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ عرض کی یا اللہ التحیۃ للہ والصلوات والطیبات، اے میرے مولا میری تمام بدنی زبانی مالی عبادات تیرے لیے میں یہ تحفہ لایا ہوں. صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تیرے لیے ہیں. اور اللہ نے جواب تحفہ دیا کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو. ارے معراج کی رات میرا رب اپنے محبوب پر سلام کرتا ہے، اور اللہ کو یہ معلوم تھا عالم الغیب ہے کہ کل سلام بھی نہیں پڑھا جائے گا. فرمایا میں نماز میں ڈال دوں گا، ضرور پڑھواؤں گا. نماز میں ڈال کر ضرور پڑھواؤں. پڑھواتا ہے کہ نہیں پڑھواتا؟ بولے پڑھواتا ہے. اور کیسے پڑھواتا ہے؟ فرمایا نماز پڑھو میری، کبھی ہاتھ اٹھاؤ، کبھی ہاتھ باندھو، کبھی جھک جاؤ، کبھی سجدے میں جاؤ، حرکتیں کرو، یہ ایکسرسائز کرو. یہ میری نماز ہے، یہ میری. سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھو، الحمد شریف پڑھو، پھر کوئی سورت پڑھو، سبحان ربی العظیم پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، تسبیحات پڑھو. یہ میری عبادت ہے. ایمان سے بتائیں اللہ کی عبادت کشور تک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ہوگی کہ نہیں؟
لیکن فرمایا اب بیٹھ جاؤ، بلکہ میرے ایک دوست کو کہتے ہیں اب تہذیب سے بیٹھ جاؤ. اب کیا بیٹھ جاؤ؟ پہلے حرکتیں کر رہے تھے، اب تہذیب سے بیٹھ جاؤ اور پڑھو کیا؟ السلام علیکم ایھا النبی. اور دنیا یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا قرآن کہتا ہے اس کا کیا دو؟ جواب دو. کم از کم جیسا سلام کیا جائے ویسا دو، ہو سکے تو اس سے اچھا اور بہتر دو. ایمان سے بتاؤ، امتی حالت نماز میں اپنے نبی پر سلام پڑے گا، جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا نا؟ اور علماء لکھتے ہیں، علماء نہیں، علماء تو پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں رک جاتے ہیں جب تک حضور وعلیکم السلام نہیں کہتے، آگے بڑھتے نہیں. آگے ذرا تو اپنا کنیکشن لگا کے تو دے. تیرا کنیکشن جڑا ہوا ہی نہیں ہے. تیرا کنیکشن کیا لاہور کی بھائی جانب جڑا ہوا ہے یا کہیں ہندوستان پہ جڑا ہوا ہے، مدینے سے جڑا ہوا نہیں ہے. جن کا مدینے سے جڑ گیا، یاد رکھیں، جن کا مدینے سے جڑ گیا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی کو پوچھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی شریف میں درس حدیث دیتے تھے. حضور خواب میں ملے، فرمایا عبدالحق ہندوستان میں چلے جاؤ، وہاں درس دینا شروع کرو. عرض کی یا رسول اللہ کسی اور غلام کی ڈیوٹی لگا دیں. گنبد خضرا دیکھتا ہوں، روزہ انور دیکھتا ہوں، دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے. دوسری رات پھر خواب میں ملے، یہ انہوں نے خود اپنے ملفوظات میں لکھا. دوسری رات پھر فرمایا جاؤ ہندوستان میں، پھر عرض کر دی. تیسری رات پھر ملے میرے آقا، فرمایا بیٹا عبدالحق میں جو کہہ رہا ہوں ہندوستان جاؤ، وہاں دس حدیث دو. یہاں میری قبر کو دیکھتا ہے، میں محمد ہر رات خود آ کر زیارت کرایا کروں گا. پھر یہاں پھر تو کنیکشن جوڑ کے تو دیکھو. جب جڑا نہیں ہے تو بلب جلے گا؟ جلے گا؟ اگر کوئی کہے میں نے تربیلا سے ہی بلب جلانا ہے تو جل جائے گا؟ جی کیسے جلے گا؟ نہیں جی کو کہ میں ڈائریکٹ تربیلا سے لگا دیتا جل جائے گا تو ویسے ہی جل جائے گا. جی اچھا اس کو چھوڑو، کہہ دی میں نے گریڈ اسٹیشن سے لگانا ہے، لگا دیں گے؟ بجلی والے لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے. اچھا جی پھر آگے جی محلے کے ٹرانسفارمر پر، ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ لگا دیں گے؟ وہ کہتے مر نہیں، وہاں سے لگا کے مر نہیں. یاد رکھیں ٹرانسفارمر سے بھی جڑا ہوگا، ٹرانسفارمر گرڈ سے جڑا ہوگا، گرڈ تربیلا اور منگلا سے جڑا ہوگا تب بلب چلے گا. یہ کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ چلانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈائریکٹ چلانا ہے. ارے ڈائریکٹ چلانے کی کوشش یہودیوں نے بھی کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو یہی انہوں نے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ڈائریکٹ خدا کو، یہی ترجمہ ہے جی حضرت صاحب، خدا کو دیکھ لیں گے. موسیٰ علیہ السلام 40 بندے نیک لے گئے، پارسا لے گئے، طور پر لے گئے. یا اللہ جلوہ دکھا، اللہ نے دکھایا. کیا حاصل ہوا؟ مولوی تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس امت کا؟ دیدار وہ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں یہ تاب نہیں تھی کہ یہ ہمارے مصطفیٰ کو دیکھ لے. تو کہتا ہے میں خدا سے ڈائریکٹ ملنا چاہتا ہوں. اللہ نے کوئی چیز ویسے ڈائریکٹ دی ہے؟ ایمان سے تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلے بھی آپ کو بیان ہو. آج ڈائریکٹ کا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے. یہی کہا جاتا ہے نا جی. دینے والا کون سی ذات ہے؟ اللہ. ہمارا ایمان، ہمارا. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، دیتا خدا ہے تقسیم میں کرتا. دیتا خدا ہے. اوتی تو مفاتیح الخزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی، خزانے کی چابیاں مجھے دے دی ہیں. تو عظمت مصطفیٰ تب سمجھ آتی ہے جب عظمت مصطفیٰ صحابہ سے یا قرآن سے پڑھ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب سے یہ جوڑنے کی کوشش کرنا کہ آپ ایک جیسے ایسی بات، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
تو میں عرض کر رہا تھا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ کہ حبیب سو رہے ہیں اور اللہ جبریل کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہمیں دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کریم کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اوپر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو پتا نہیں تھا لوگوں نے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنانا ہے انہوں نے کیا؟ نحن اکبر اللہ کس سے لے رہے ہیں؟ شارٹ سے بھی قریب۔ ہم مانتے ہیں قریب، ہم مانتے ہیں، صحیح بات ہے، پکی بات ہے، پھر گناہ کیوں ہو؟ پھر گناہ کیوں ہو؟ پولیس والا پڑا ہے یا اللہ پڑا ہے؟ پولیس والا کھڑا ہو تو اشارہ توڑتے ہیں کہ نہیں؟ نہ کھڑا ہو تو اللہ نے کہا حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ نے کہا حد سے آگے، وہاں ایک حد ہے، سٹاپ لائن ہے، پولیس والا نہ ہو تو گزر جاتے ہیں۔ خدا تو ہے، خدا بڑا کہ پولیس والا؟ جلدی خدا بڑا، خدا کی مانتے کا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان ہے، چلو اس بات کو تو مانے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کتنا کم عقل ہے یہ انسان، کتنا کم عقل ہے یہ، عجیب ہے یہ انسان، بیماری اور موت کے ڈر کی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا؟ ڈائبٹیز والا شوگر چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ کولسٹرول والا گوشت کھانا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ کس نے کہا چھوڑ دو؟ کیوں کہا؟ بیمار ہو جاؤ، مر جاؤ، جاؤ گے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں، باب علم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے یہ انسان، ڈاکٹر کے کہنے پر بیماری اور موت کے ڈر کی وجہ سے حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، رب کے خوف سے حرام نہیں چھوڑتا۔ رشوت لینی چھوڑ دیتا ہے، کرپشن چھوڑ دیتا ہے، بے ایمانی چھوڑ دیتا ہے، رب کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اور ڈاکٹر کو کیا ہوتے ہیں اتنی لسٹ بنی ہوتی ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، صدر صاحب یہ کھانا ہے، وزیر اعظم صاحب یہ کھانا ہے، کرپشن کیے جاؤ، بے ایمانی کیے جاؤ۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ جو کہتے ہیں مانتے، اگر مانے تو زندگی اللہ حاضر ناظر ہے۔ جی میں حضور کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی بات ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ پھر مولویوں سے پوچھیں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اللہ حاضر و ناظر ہے تو اس سے حیا کرنا ہر مسلمان پر، ہمیں اللہ کا حیا نہیں ہے، ماں باپ کا تھوڑا بہت حیا ہے کہ نہیں؟ اب تو نہیں رہا، اب تو ہم فادر ڈے مناتے ہیں، کیا مناتے ہیں؟ فادر ڈے کون مناتا ہے؟ یہودی۔ مدر ڈے کون مناتا ہے؟ بولے بولے بولے، اسلام میں کوئی فادر ڈے مدر ڈے نہیں۔ اسلام میں کیا ہے؟ صحابی نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ مسلمان اپنی ماں کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ تو مسلمان کا تو ہر ڈے مدر ڈے کیا ہے؟ وہ تو بھائی ان کے لیے جنہوں نے مائیں اولڈ ہاؤس میں بھیج دی، جنہوں نے فادر اولڈ ہاؤس میں بھیج دیے اور سال کے بعد ہیلو پاپا ہیلو ماما بکے بھیج دیا، ایک کار بھیج دیا، ان کے لیے ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ماں کا چہرہ جب دیکھیں گے خوشی سے رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی ایک سے زیادہ بار دیکھے؟ وہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا، اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیوی کو اچھی نہیں لگتی ہے، انیکسی میں بھیج دو، کھانسی کرتی ہے، بچوں کو جراثیم لگتے ہیں، بچوں کی لینگویج خراب ہو رہی ہے، بچے گلابی بولتے ہیں، نصیحت کرو
اماں پنجابی بولتی ہے، بچے انگریزی اسکول میں داخل ہیں، سمجھ آئی ہے نا، اس لیے ان کی لینگویج خراب ہوتی ہے، اماں کو بھیج دو۔ ارے یہ کون سا دین ہے، یہ کون سے رب کو مان رہے ہیں؟ ہم تو رب کے باتوں کو، رب کو ماننا یہ ہے کہ رب کی باتوں کو ماننا، رب کے قرآن کو ماننا۔ تو بات اور طرف نکل گئی، جبریل آئے، حضور استراحت فرما رہے ہیں اور جبریل نے حضور کو اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہی کام ہے نا، آگ کھڑے ہو گئے۔ اب مسلمانوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام سو رہے ہیں، جگا دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، جگانا کیا کروں؟ ہاتھ ہلا کے جگا دوں؟ نہیں۔ آواز دے دوں یا رسول اللہ؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل، یا جبریلو کبر قدمئی، میرے محبوب کے قدموں کو بوسا دے۔ کیا کر؟ اب آپ علماء کی باتیں سنتے رہتے ہیں، میں تو کوئی عالم اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات چارپائی پر تھے یا چٹائی پر؟ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو تاریخ اسلام قاصر ہے اس بات سے حضور کو ثابت کرنے کے آپ چارپائی پر سوئے، آپ ہمیشہ چٹائی پر سوئے۔ یہ ہم ہیں جو 50,000 کا یاد رکھو بیڈ خرید سکتے ہیں، نیند نہیں خرید سکتے۔ نیند حضور چٹائی پر تشریف فرما ہے، اگر 4 پر ہوتے تو 2.5 فٹ اوپر ہوتے، تقریباً 2 فٹ اتنا ہوتا ہے نا، 2 فٹ اوپر ہوتے۔ جبریل بیٹھے ہیں، حضور چٹائی پر تشریف فرما ہے، جبریل قدموں میں بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہوں گے؟ بتائیں نا، میں عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہوں۔ جبریل تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا جبریل تیرا سارا جسم نوری ہے، تیرے ہونٹ کافوری۔ کیا ہے؟ نور میں کپور کا پیچ لگا کہ نہیں؟ جی لگا کہ نہیں؟ جبریل سارا نوری ہے، بولے پھر دے رہے سارا نور بھائی، ہونٹ اس کے نوری، نور میں کپور آ گیا، نور میں جنت نور کی ہے، بولو پکی بات، جنت میں محل ہوں گے اینٹوں کے یا نور کے؟ نور کے۔ درخت ہوں گے، بولو، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کا ایک درخت لگ جائے گا، ایسے ہی ہے نا، یہ آپ کے نام سام ڈوب رہے، سبحان اللہ کہو کیا لگ جاتے ہیں؟ درخت نور کا ہے یا پتوں والا ہے؟ پتوں والا نہیں ہے، اس پر پھل لگ رہے ہیں، پھل بھی نور کے۔ اب آپ سمجھ رہے بات، مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ مولوی صاحب جو جنت مانگتے ہو اس میں محل بھی ہے، وہ محل بھی نوری، اینٹیں بھی نوری، درخت بھی نوری، اس پر پھل بھی نوری، اس میں دودھ کی نہریں بہنے والی بھی نوری۔ اگر کملا نور کا ہو سکتا ہے، اگر درخت نور کا ہو سکتا ہے، تو میرا نبی نور کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ دلیل کبھی پہلے سنی ہے آپ نے؟ جبریل حضور کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آتے تھے کہ نہیں؟ جبریل آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال کالے سیاہ ہیں، داڑھی ہے، اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، آ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے، آ کر سوال کیا مال اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، کہا صدقت یا رسول اللہ، مال احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، فرمایا عرض کی صدقت یا رسول اللہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ جب جبریل چلے گئے، عمر فاروق سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، عمر فاروق اس بندے کو جانتے ہو؟ اس بندے کو عرض کی یا رسول اللہ نہیں جانتے، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا جبریل تھا، تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا۔ جبریل تھا، جبریل نوری ہے نا، ارے جبریل نوری ہو کر بندہ اور بشر بن کر آ سکتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کیوں نہیں نوری ہو کر بشریت میں آ سکتا؟ اس پر تو کسی نہ کسی مولوی نے
دیوبند نے نہیں کہا وہ بھی بشر ہے ہم بھی بشر ہیں. کبھی کہا حضرت مریم کے سامنے جبریل کس شکل میں آئے؟ جس کوئی حافظ ہے پڑھ سکتے ہیں بشرن سویا، ایک خوبصورت شکل والا نوجوان جبریل آئے. کیوں آئے ہو؟ تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. لے آبا نقی غلامہ، آیا اس لیے ہوں کہ میں تجھے بیٹا دوں. جبریل نے بیٹا دینے کی نسبت اپنی طرف کی. ارے رب جب دیتا ہے، جب اللہ کا بندہ کہے میں رب سے بیٹا دے دوں گا تو دے خدا ہی رہا دیکھ ہو رہا ہے. جبریل آئے ہون ساتھ لگائے، سجدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن ہمارے لیے سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام ہے. ہمارے لیے یہ عظمت مصطفیٰ ہے. ارے جس کے در پر جبریل جھکے، جس کے در پر جبریل جھکے اس کی کیا عظمت ہوگی. تو اللہ رب العزت نے وہاں سے مسجد اقصی شریف لے گئے. وہاں حضور نے انبیاء کی جماعت، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں نا. اب ایک واقعہ اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براق پر آپ سوار ہوئے، کس پر سوار ہوئے؟ براق پر. براق نوری تھا. پھر سوال پیدا ہو گیا نور پر سوار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. نور پر سوار براق جنت سے آیا تھا اور جنت میں ہر چیز نوری ہے. براق نوری جسم والا تھا. حضور اس پر سوار ہوئے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو حضور نے کیا فرمایا؟ رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبری، اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے. اچھا قبر زمین کے اوپر ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے؟ کوئی مولوی بھی دیکھ سکتا ہے قبر کے نیچے. جب میں مولوی کہتا ہوں سمجھ لیا کرے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی دیکھ لیتا ہے، کسی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ کی نظر ہے. یاد رکھیں یہ مصطفیٰ کی نظر ہے. جس سواری پر میرے مصطفیٰ سوار ہو جائے وہ بھی زمین کے نیچے دیکھ سکتے. رب اسے بھی علم عطا فرما. کیا کرتا ہے؟ حدیث دیر میں آ گئی کہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، ایک جگہ سے گزرے، وہاں قبریں کی، سواری ڈر گئی، رک گئی، آگے نہیں چلی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہوا. ان دو قبر والوں کو کب موت ہوئے تھے، کیا کیا تھا. اب حدیث میں بھی بتانا نہیں چاہتا کیا کیا تھا، وہ بھی حضور نے بتا دیا. انہوں نے یہ کیا تھا، بلکہ مجھے بتانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ ہماری اسلام کیا ہو. حضور نے فرمایا اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. اب جو انگریز کی اولاد کھڑے ہو کر پیشاب کرتی ہے، پینٹ پہننا حرام بولے؟ حرام نہیں ہے. جسم پر پردہ ضروری ہے. اسلام نے کوئی لباس متعین نہیں کیا. اچھا خوبصورت لباس پہننا چاہیے. سمجھ آئی میری بات؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے پڑیں تو کس کا عذاب ہوتا ہے؟ قبر. اور دوسرا جس کو دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے یہ چگلی کرنا. کیا کر سکتا؟ یہ تو ہم بالکل نہیں کرتے جی. چگلی اور غیبت تو ہم بالکل، یہ آپ اونٹی بات کہہ رہے ہیں. یہ ہیں اصلاحی باتیں. ہمیں کس طرف لگا دیا ہے ان لوگوں نے، اس قوم کو کس طرف لگا. پیشاب کے چھینٹوں سے بچو. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے. کیا ہے؟ صحابی. انتقال ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آج قبر رقص کر رہی ہے کہ سعد مجھ میں آ رہا. حضور نے جنازہ پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ حضور نے خود قبر میں مٹی ڈالی. چند گز دور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. آپ نے دعا فرمائی. کس کے حق میں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. اور آپ نے فرمایا صحابہ جب سعد کو قبر میں رکھا ہے تو قبر اتنی قریب ہوئی ہے کہ سعد کی ہڈیوں کے اندر چلی گئی ہیں. اتنا بھیجا ہے قبر نے. میں نے جب دعا کی ہے تو عذاب ٹل گیا. میں نے جب دعا کی تو عذاب. یا رسول اللہ کیوں حضرت سعد کو عذاب ہوا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
کبھی کبھی پیشاب کے چیزوں پر غفلت کر جاتے. کیا کر جاتے تھے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جسم پولیس رہتا تھا, غفلت کر جاتے تھے. میرے بھائیوں نوجوانوں, اگر صحابی رسول پیشاب کے چیزوں سے غفلت کرے, اسے عذاب قبر ہو جائے, اور ہمارا سارا جسم سارا دن ناپاک رہے تو ہمارا کیا ہم امتی؟ صرف جلسے کرنا مقصود نہیں ہے. کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کی شان نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ تو میں اپنے ناقص علم کے مطابق کر رہا ہوں. میں ناقص ہوں, میرے مصطفیٰ کامل ہیں, یاد رکھیں. کوئی ناقص کامل کا ذکر نہیں کر سکتا. کامل کا ذکر کون کرے گا؟ جو کامل ہے, جو, اور وہ رب کی ذات وہ کیا ہے. اس لیے رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب میں نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. مولا تو نے کتنا بلند کیا ہے. رب فرماتا ہے لوگوں بات سمجھ لو, جتنا میں خود بلند ہوں اتنا ذکر مصطفیٰ بلند ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی بگڑی بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ بگڑی بنا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھا یا نہیں؟ کہ ایسے ہی کہہ دیا. اگر تو ایمان ہے دیکھا تھا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ نگاہ اس قدر حکمت ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتی ہے. تو جو یہ دکھے جس کا یہ ایمان ہو کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی, وہ حدیث کے خلاف ہے یا حدیث کے مطابق ہے؟ بچو ایسے عقائد سے, بچو ایسے عقائد سے. مصطفیٰ کی یہاں شان بیان نہ ہو, بے شک در سے قرآن ہو. میرے مصطفیٰ کی شان آج کی رات جن مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, لائٹیں بند ہیں, وہاں ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا, لاکھ نمازیں پڑھے, ہم ایسی مسجد کو مسجد نہیں. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. مدینہ میں منافقوں نے مسجد بنائی تھی کہ نہیں؟ بولے کیا نام تھا اس کا؟ مسجد زرار. قرآن نے کہا, کیا کہا؟ مسجد تھی کہ نہیں؟ نوجوانوں سمجھ لو یہ بات, مسجد تھی کہ نہیں؟ قرآن نے اسے مسجد ہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ مسجد زرار کہا ہے. اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا یا نہیں؟ بولے نماز ہوتی تھی یا نہیں؟ بولے جمعہ ہوتا تھا یا نہیں؟ ارے قرآن بھی ہوتا ہے, نماز بھی ہوتی ہے, اللہ کا ذکر بھی تو ہوتا کیا نہیں تھا جو اللہ نے فرمایا اس کو گرا دو؟ کیا نہیں ہوتا؟ بولو. میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا, قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ پھر کبھی بلا لینا, معراج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس مسجد میں اللہ اللہ ہوتا تھا, قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, ذکر خدا ہوتا تھا, وہاں نمازیں بھی ہوتی تھی. تو ہوتا کیا نہیں تھا؟ ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا تھا؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھی, حضور کا ذکر نہیں ہوتا تھا. 20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لو, اگر اس کے اندر میرے مصطفیٰ پر درود نہیں پڑا جاتا تو ہم اس مجمع کو مجمع نہیں پڑھتے, اس میں ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا. اور کیا اعلیٰ حضرت کے بھتیجے کا حضرت حسن کا کیا حسن رضا کا کیا شعر ہے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا. ہم ایسی زبان نہیں لینا چاہتے. تو اللہ نے تو مسجدیں گروا دی کہ نہیں؟ میرا ذکر بھلے ہوتا ہے, میرا قرآن بھلے پڑھا جاتا ہے, نمازیں ہوتی ہیں, مجھے ایسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے جس میں میرے محبوب کا ذکر نہ ہو. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. آئیے معراج کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. حضور نے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, جماعت وہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب حضور مسجد اقصیٰ میں گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ پہلے پہنچ گئے, اس وقت قبر میں تھے. تو حضور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے تھے یا بعد میں آئے؟ نمازی پہلے پہنچتے ہیں امام سے یا بعد میں؟ نہیں جی, ہم تو بعد میں بھاگ جاتے ہیں. پھر ہیں
اگر غیر مسجد میں کرتے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، پہلے آنا چاہیے امام کو، امام سے پہلے آنا چاہیے، کھڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ زیادہ ہے، حضور کی سپیڈ کم ہے، وہ پہلے پہنچ گئے، پھر وہ آسمان پر بھی جا کر پہنچ گیا نا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ براق پر سوار تھے، وہ رفتار براق کی تھی، مصطفیٰ کی نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جو گئے وہ اپنی نبوت کی رفتار سے گئے، اور یاد رکھیں نبوت کی رفتار سواری سے زیادہ ہوتی ہے، سمجھ آئی بات؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے، عرش آیا اور موسیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ پر ساتھ بولے، پھر واقعہ 1400 سال سے آپ سن رہے ہیں، میں تو اس میں سے کچھ آپ کو اور بیان کر رہا ہوں۔ جبریل کہاں رکے؟ حضور نے جبریل سے کہا جبریل تو نے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو ایک بات کہی تھی، حضور اس وقت تھے پیشانی ابراہیم میں تھے، نور کی صورت میں دیکھ رہے تھے، جب حضرت ابراہیم کو نمرود آگ میں بھیج رہا تھا، جبریل تو نے ایک بات کی تھی، یا رسول اللہ کون سی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو نے یہ کہا تھا اے ابراہیم علیہ السلام آگ جل رہی ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، تو میرے دادا ابراہیم نے کہا تھا جبریل ہٹ جا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، پھر تو نے کہا تھا اے ابراہیم میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر میرے ساتھ حاجت نہیں ہے تو پھر مجھے بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ میرے دادا نے فرمایا تھا جبریل تیرے ساتھ حاجت نہیں، آج تو ہٹ جا، خلیل جانے یا جلیل جانے۔ یا رسول اللہ پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا آج میں جا رہا ہوں، تو رک گیا ہے، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں ایسا تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں اللہ کی بات کروں۔ یا رسول اللہ آج مفتی ہو، تمہیں مبارک ہو۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بڑی خواہش ہے، ایک بڑی تمنا ہے، ایک بڑی آرزو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ میری درخواست پیش کر دینا، کل قیامت کے دن آپ کی امت جب پل صراط سے گزرنے لگے مجھے اجازت مل جائے میں پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں، آپ کی امت اوپر سے گزر جائے، آپ کی امت آپس سے۔ حضور نے فرمایا قبول، کیا قبول، آپ کو بھی مبارک ہو، لیکن ایسے کام کریں کہ حضور ہمیں اپنا امتی تسلیم کرے۔ بے شک گناہگار ہیں، لیکن جب آقا نے کہہ دیا میرا امتی ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جبریل رک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم پہ تشریف لے گئے، اور وہاں کیا صورتحال تھی؟ ثم دنا فتدلى وقاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ حضور کے قریب آیا، حضور اس جلوے کے قریب ہوئے، پھر اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانوں کے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ اللہ نے بتایا وقاب قوسین، اتنے قریب ہوئے جتنی کمان کے دو سرے ہوتے ہیں۔ کیا یہاں بس کر دی؟ بس کر دی؟ نہیں، فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم، یا اس سے بھی کتنا کم؟ یہ اللہ نے بیان نہیں، ہم دونوں کتنے قریب ہوئے یہ اللہ نے بیان، لیکن میرا ایمان یہ ہے جہاں پہنچ کر سارے فرق ختم ہو گئے، ایک فرق باقی رہا، وہ خالق رہا یہ مخلوق رہے، وہ معبود رہا یہ عابد رہے، باقی سب ختم، اللہ نے سارے فرق ختم کر دیے۔ جو اس فرق کو نکالتا ہے وہ کافر ہے، سمجھ آئی ہے؟ جو عابد و معبود کے فرق کو نکالتا ہے وہ کافر ہے، اور اس کے علاوہ جو فرق ڈالتا ہے وہ بھی کافر۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ کوئی فرق ڈالتا ہے یہ فرق۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ حضور کی شان اتنی بیان کرتے ہیں کہ حد سے آگے گزرے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کس کی حد سے آگے گزرے؟ اللہ کی حد سے۔ اللہ کی کوئی حد ہے؟
توحید یہ ہے کہ اللہ لامحدود ہے. کیا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کی حد مانتا ہے وہ اللہ کو محدود مانتا ہے، اور جو اللہ کو محدود مانتا ہے وہ توحید کا منکر ہے. اللہ لامحدود ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ کی حد بتا دو، ہم حضور کا ذکر حد سے پیچھے گئے ہیں. ہم کیوں آئے؟ اللہ نے حد مقرر کی، بولے او ادنا کہہ کر اللہ نے فرمایا کوئی حد نہیں ہے. جب اللہ ذکر محبوب میں، عظمت محبوب میں، شان محبوب میں کوئی حد نہیں لگاتا تو ہم بھی کوئی حد نہیں لگاتے. یہ معراج کا کلائمیکس ہے، یہ معراج کا عروج ہے. یہاں سے حضور واپس آئے. آخری بات جو امت کے لیے بھی ہے، سبق بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ اللہ کی بارگاہ سے کیا لائے؟ اللہ کی بارگاہ سے موسیٰ حضور نے کیا فرمایا؟ نمازیں لایا. کیا لایا ہوں؟ کتنی؟ 50. کتنی نمازیں؟ زور سے بولو. 20 گھنٹے میں کتنی نمازیں؟ 50. کتنے منٹ کے بعد ایک نماز پڑھتی؟ آدھے گھنٹے بعد. اگر ہمیں 20 منٹ بعد ایک نماز پڑھنی پڑتی تو پڑھتے؟ ہم تو 5 نہیں پڑھتے. مشکل بات ہے نا. یہ دین ہے، دین تصورات کا نام نہیں ہے جو آج ہمیں دیا جا رہا ہے. نعت خان جو ہمیں دین دے رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، یاد رکھیں. میں بات سچی کرنے والی ہوں. جو ہمیں نعت خان شہر پلا رہا ہے خود نوٹوں میں تلتا ہے. کس میں تلتا ہے؟ بے ایمانی کی انتہا ہو چکی ہے، خود نوٹوں میں تلتا ہے اور ہمیں لادینیت کی طرف لے کے جا رہا ہے. دین کوئی دیوبلائی کہانیوں کا نام نہیں ہے. یہ شہادت کے ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو. دین پر عمل کر کے مرانے کربلا لگتے ہیں. ایئر کنڈیشن کمروں میں نازل نہیں ہوتی، یاد رکھے. پھر میدان کربلا سنتے ہیں جہاں بچوں کے سر کٹتے ہیں، وہاں اپنے سر کٹتے ہیں، اور وہاں عورتوں کے سروں سے پردے اترتے ہیں. پھر ان کو قیدی بنایا جاتا ہے. یہ دین اسلام ہے. دین اسلام یہ نہیں ہے کہ ایک طرف بیٹھ جاؤ اور نوٹوں میں تل جاؤ، پیسے لو جیب میں ڈالو گھر چلے جاؤ، نمازیں نہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا رہا ہے 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ واپس جائیں، کمی کروائیں. کیا کریں؟ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. مبارک ہو آپ کو، آپ کا خیال تو نبیوں نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ حضور واپس گئے. کتنی بار؟ مختصر کرتا ہوں. کتنی بار گئے؟ 9 مرتبہ. 9 into 5 45. 45 نمازیں کم ہو گئی. کتنی کم ہو گئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں اس مسئلے پر بھی لوگوں نے کہا ہے اگر حضور کو علم ہوتا کہ 5 رہ جانی ہیں تو پہلے ہی معاف کرا لیتے، لہذا حضور کو علم نہیں تھا. میں قربان جاؤں اس لاجک پر. اب میں سوال کرتا ہوں، اللہ کو پتا تھا 5 رہ جانی ہے تو 50 کیوں دی؟ یہ اللہ کے علم پر چلتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے 5 ہی رکھنی ہے تو پھر 50 کیوں نہیں؟ اس مولوی سے پوچھے تو حضور کے علم پر شک کرتا ہے یا تو اللہ کے علم پر شک ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا تھا میرا محبوب بار بار آتا رہے، میں دیتا رہوں. اور موسیٰ علیہ السلام تکتے رہے. موسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے کہا تھا یا اللہ اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر وہ دکھا دے جو دیکھ سکتا ہے، پھر وہ دکھا دے جو. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تو بار بار دے، یہ بار بار دیکھتے آ رہے ہیں، تو بار بار دے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اس لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی. جو امتی نہیں پڑھتا وہ حضور کو سکون کو جا رہا ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک میں جا رہا ہے. باتیں میری کڑوی تو نہیں لگ رہی. جو امتی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ایمان سے بتائیں وہ عاشق رسول ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب لوح محفوظ پر یہی لکھا ہے کہ 50 نمازیں ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی تبدیل. پھر بنے گا کیا؟
اللہ نے فرمایا میرے حبیب نمازیں 85 تھیں 85 ہیں، لیکن جو تیرا امتی 5 پڑھے گا میں رب 50 کا ثواب دوں گا۔ اب وعدہ نہیں لینا چاہتا، کوشش کریں کہ پڑھیں۔ ہر عبادت کا حکم زمین پر آیا ہے، روزے کا حکم زمین پر آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا ہے، جہاد کا حکم زمین پر آیا ہے، ہر عبادت زمین پر فرض ہوئی ہے، نماز آسمانوں پر فرض ہوئی ہے۔ یہ تحفہ ہے، یہ کیا ہے؟ تحفے کی قدر کرنی چاہیے کہ اور یہ ایسا تحفہ ہے اللہ نے حضور کو دیا اور حضور نے ہمیں نہیں دیا، تو ہمیں اپنے دنیا والوں کے تحفوں کی تو بڑی قدر ہے کہ نہیں ہے؟ اس تحفے کی نماز پر۔ اور میرے بزرگ کہتے ہیں بیٹا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، اگر کوئی نماز رہ جائے، اگر کوئی نماز رہ بھی سکتی، انسان ہے نا، قضا کا تصور اسی لیے ہے نا، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اگر نماز رہی نہ ہوتی تو قضا نماز کا تصور، تو اگر وہ فرماتے ہیں بزرگ اگر نماز رہ جائے تو سونے سے پہلے 5 نمازیں ادا ہوئی، سونے سے پہلے رات کو جب سونا تو اگر زور کی رہ گئی، اثر کی رہ گئی، کوئی رہ گئی ہے اس کو ضرور پڑھو، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معراج مصطفیٰ کو بڑی شاندار بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم پوری کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔